لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي صاحب الجود والكرم شفیع الامم مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في التنزيل وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذرا سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید اقبال رضا رضوی مرحوم ابن سید کاظم حسین رضوی مرحوم کے روح کیمرہ نہیں آ رہا ہے، تھوڑا سنکٹ کر دیں. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین حضرات، خطبہ، طلباء اور ادباء اور ہمارے بزرگان بھی تشریف فرما ہیں. بہرحال کوشش ہوگی کہ بہت کم وقت میں، مختصر سے وقت میں کچھ آپ جیسے پڑھے لکھوں کے درمیان آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. بس تمیدی مراحل کو میں نے چھوڑ دیا چونکہ وقت بہت کم ہے. قرآن مجید کے سورہ احزاب کی 21ویں آیت، اور ماشاءاللہ سے آپ حضرات نے بارہا اس آیت کے ذیل میں بہت ساری مجلسوں کو خطاب کیا ہوگا. ترجمہ ذہن میں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں نے اپنے حبیب کی ذات کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنایا. یعنی سرکار کی ذات کسی ایک انسان کے لیے یا کسی ایک فرقے کے لیے یا کسی ایک خطے کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کے لیے نمونہ عمل ہے جس کا قرآن پہ ایمان ہے اور محمد پہ یقین ہے. جزاک اللہ. دیکھیے، پہلی منزل میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ خداوند عالم نے سرکار کی ذات کو قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ عمل بنایا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بنانے والا کون ہے. بنانے والا ہے بے عیب، اور جس کو نمونہ عمل بنایا جا رہا ہے یا جس کو نمونہ عمل بنا رہا ہے اس کو بھی بے عیب ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارا مزاج کیا ہے آج کے اس ماحول میں؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنا رہنما اسے مانیں گے جو ہم سے برتر ہوگا، ہم جیسا نہ ہو، یا اگر ہم جیسا بھی ہو تو ہم سے برتر ہو، ہم سے افضل ہو. تو مزاج پروردگار یہ ہے. تو ایک مزاج قدرت سمجھ میں آیا کہ خدا جسے بھی رہنما بنائے گا یا ساری کائنات کے لیے نمونہ عمل بنائے گا تو وہ بھی بے عیب ہوگا. تو اب ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جسے خدا ساری کائنات کے لیے نمونہ عمل بنائے اس میں ہذیان کیسے ہوگا اور نسیان کا تصور کہاں سے آئے گا؟ اس لیے کہ یہ دو عیوب ہیں
جو ہر انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں. کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ کہہ سکے کہ نہ تو ہمیں ہذیان ہوتا ہے اور نہ ہی ہمیں نسیان ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف واحد ذات ہے اہل بیت کی جسے اللہ نے کائنات کے لیے نمونہ عمل بنایا. اور دیکھیے نمونہ عمل صرف نمونہ عمل نہیں، اسوۃ حسنہ یعنی بہترین نمونہ عمل. یہ آپ کا اور ہمارا بہترین نہیں ہے، یہ خدا کا بہترین ہے. ہماری عقلیں محدود ہیں، خدا کی قدرت لامحدود ہے. ہم جسے بھی بنائیں گے اپنی عقل کے مطابق بنائیں گے، اپنے علم کے مطابق بنائیں گے. خدا عالم الغیوب ہے، خدا عقل کل کہ جس کے لیے کوئی بشر یہ تصور نہیں کر سکتا کہ خدا بنائے گا تو کیسے بنائے گا. تو خدا نے ایک بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ دیکھو اسے ہم نے بہترین نمونے عمل بنایا. تو اب جسے خدا بہترین نمونے عمل بنائے اس کا دامن داغدار تو نہیں ہو سکتا. تو جب اس کا دامن ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے تو اس کے کردار پہ شک کرنا کسی عقل مندی کا کام نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. تو سرکار کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل. نماز کیسے پڑھنی ہے سرکار نے پڑھ کے بتایا. روزہ کیسے رکھنا ہے سرکار نے رکھ کے بتایا. حج کیسے کرنا ہے. ہر جتنی بھی عبادتیں ہیں پیغمبر اسلام نے ہر عبادات کو انجام دے کے بتایا کہ اس طرح سے تمہیں اس عبادت کو انجام دینا ہے. اور دیکھیے چونکہ سرکار کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے تو اب جتنے بھی پہلو ہیں اخلاقیات کے سب یہیں سے نکلیں گے. اس لیے کہ سر چشمہ اخلاق جو ذات ہے یہ ہم نے نہیں بنایا، یہ خدا نے بنایا ہے. سر چشمہ اخلاق، منبع اخلاق، مصدر اخلاق، مرکز اخلاق. تو یاد رکھیے ان کے گھروں کے بچے یا ان کی آغوش مبارک میں پلنے والا جہاں بھی جائے گا با اخلاق ہوگا. اس لیے کہ یہ مرکز اخلاق ہیں، یہ مصدر اخلاق ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات میں جس مقام پہ جو ہستیاں گئی ہیں اور جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے ان سب کا تعلق یہی سے ہے. اور جب سرکار کی ذات سرچشمہ اخلاق ہیں، مصدر اخلاق ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ سرکار کی 63 سالہ زندگی میں کوئی ایک ایسا پہلو تاریخ نے نہیں لکھا اور نہ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ سرکار ختمی مرتبت نے کسی چھوٹے سے لے کر بڑے تک، کسی بڑے سے لے کر کسی بوڑھے تک کسی سے بے ادبی سے پیش آئے ہوں. یہ واحد. اب دیکھیے کسی سے بدتمیزی تو نہیں کی سرکار نے. اور ایک اخلاق کا پہلو یہ بھی ہے، توجہ رہے، ایک اخلاق کا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر دشمن راستے میں کانٹے بچھا رہا ہو تو چپ چاپ خاموشی سے گزر جائے. اگر حالت نماز میں یہ ہو اور دشمن بدن مطہر پہ، بدن اطہر پہ اگر غلاظتیں ڈال رہا ہو تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتا نظر آیا. بھائی اب جملہ آپ کی شاداب سماعتوں کی نظم، جہاں اخلاق کے تمام تر پہلو سرکار کی ذات میں موجود ہے، وہیں ایک اخلاقی پہلو یہ بھی ہے کہ بد اخلاقوں کو اپنے پہلو میں بٹھائے رکھنا. اگر چاہتے تو نبی اٹھا دیتے، لیکن اگر نبی اٹھا دیتے تو پھر قیامت تک کا آنے والا مورخ یہی لکھتا کہ یہ سدھرتے تو کیسے، نبی نے موقع ہی نہیں دیا. نبی نے
कोशिश नहीं की, वाह। बैठा ले रहे। और देखिए जो सबसे पहला इखलाकी बहुत अच्छा। फरीजा जो सरकार ने अंजाम दिया है, 40 साल जिंदगी। अब चूंकि मरकज़े अखलाक है, ये सरचश्मा अखलाक हैं, तो अब अखलाक का तकाजा ये है कि ये तलवार बाद में उठाएं, किरदार पहले पेश करें। अखलाक का तकाजा ये है कि अपना अखलाक पहले दिखाएं, दुनिया वालों के सामने पहले पेश करें, जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में पढ़वाएं। भाई 40 साल तक नबी ने यही काम अंजाम दिया है। जो सबसे बड़े बद अखलाक थे उनसे खुद को साहिबे किरदार कहलवाया, और जो सबसे बड़े झूठे थे, जो सबसे बड़े खाइन थे, उनसे खुद को अमीन और सादिक कहलवाया। और नबी की 40 साल जिंदगी वो जिंदगी है कि जहां नबी ने अपना किरदार पेश किया है। और यही वजह है कि जब महात्मा गांधी ने सीरत नबी को पढ़ा और 1400 साल पहले की तारीख पढ़ी, अगर नबी चाहते तो जुलशिरा में किरदार पेश ना करते, बल्कि जब 40 काफिरीन आए थे, जब दस्तरखान पे बैठे थे, तो नबी चाहते तो हर अपने चाहने वालों के हाथ में एक एक तलवार दे दिए होते और कहते कि अगर ये कलमा पढ़ लें तो ठीक है, वरना इनकी गर्दनें उड़ा दो। लेकिन नबी नहीं, नबी चूंकि सरचश्मे अखलाक हैं, लिहाजा नबी ने कहा कि नहीं, तलवार के जोर पे कलमा नहीं पढ़वाऊंगा। अब देखिए सबसे बड़ी वजह जो मेरी समझ में आई इस नाकिस अक्ल में, जो बात आई वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि नबी ने तबलीग इस्लाम के इब्तिदाई मरहले में तलवार नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? अगर नबी इब्तिदाई इस्लाम में तलवार उठा लेते तो अरब के उन बद्दुओं को, उन जाहिलों को किरदार साजी का मौका न मिलता। भाई उनके लिए अच्छा मौका था, तलवार उठाने का शौक था, मैदान तक जाने का शौक था, लेकिन जहां मैदान तक जाने का शौक था वहीं भागने का भी शौक था। बस तलवार चलाने का शौक नहीं था। अगर नबी तलवार उठा लेते तो उनके लिए अच्छा मौका था, अच्छा बहाना था कि नबी ने तलवारों के जरिए। यही वजह है कि जब महात्मा गांधी ने 1400 साल पहले की तारीख पढ़ी तो बरजस्ता ये जुमला कहा कि इस्लाम तलवारों का मजहब नहीं है, इस्लाम किरदार का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है। अब जुमला समाअत कीजिए, इस्लाम किरदार का मजहब है, इस्लाम किरदार को अहमियत देता है। यही वजह है कि जहां फारस का रहने वाला सलमान किरदार की बुनियाद पे मिन्ना अहलल बैत हो गया, और जिनके पास किरदार नहीं था पहलू से उठा दिए गए। तो इस्लाम किरदार का मजहब है। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब सरकार की जात सर चश्मा अखलाक है, मरकज़े अखलाक है, मज़दरे अखलाक है, मनबा अखलाक है, सारी इबादतें नबी ने करके बताई कि इस इबादत को इस तरह अंजाम दो। और एक ऐसी चीज है हमारे दरमियान कि जो हमारे अंदर और दूसरी मखलूकात के अंदर, यानी जानवरों के अंदर मुश्तरक है। वो क्या है? जमीन पे चलना। चलते जानवर भी हैं, चलता इंसान भी है, और अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। अगर ये पहलू कुरान छोड़ देता तो फिर इंसान के सरों से अशरफियत का ताज छिन जाता। ये कैसा इंसान है, ये कैसी अशरफुल मखलूकात है जो जानवरों की तरह जमीन पे रेंगती है। कुरान ने बढ़ के आवाज दी, वा इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। कुरान कह रहा है, देखिए जानवर में और इंसान में फर्क है। अल्लाह के जो बंदे हैं, ये नहीं कहा नेक बंदे, इबादुर रहमान, जितने जो भी अल्लाह का बंदा है, जितने बंदे हैं,
زمین پہ کس شان سے چلتے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین پہ دبے پاؤں چلتے ہیں، آہستے چلتے ہیں، فروتنی اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ میرے عزیزو، قرآن کی اس آیت سے ایک نتیجہ تو نکل گیا کہ جو بھی اللہ کا بندہ ہے، نام رکھنے سے کوئی عبداللہ نہیں ہو جاتا۔ عبداللہ ہونے کے لیے کردار پیش کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جو زمین پہ فروتنی سے چلے، انکساری کے ساتھ چلے۔ اب ساری تاریخیں اٹھائیے، جتنے بھی جنگیں ہیں، تمام جنگوں کو دیکھیے، بس ایک جنگ ایسی ملی جب امیر کائنات دبے پاؤں نہیں چلا، اکڑ کے چلا ہے۔ ساری زندگی زمین پہ دبے پاؤں چلنے والا انسان جب عمرو ابن عبد ود کے سر کو کاٹ کے چلا ہے تو اکڑ کے چلا۔ اور یہی وہ ذات ہے جو ساری زندگی زمین پہ دبے پاؤں چلی۔ اور اس کے بعد بس آخری جملہ ہے ربط مصائب، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں فَقَالُوا سَلَامًا، تو یہ سلام کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک جملہ، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، صاحبان علم تشریف فرمائیں۔ یہاں پہ سلام اسلامی نہیں ہے، بلکہ سلام تودیعی ہے، تودیعی، یعنی اگر کسی سے تعلق ختم کرنا ہو تو بھائی تمہیں سلام۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ ان سے بد زبانی نہیں کرتے، بے ادبی نہیں کرتے، بدتمیزیاں نہیں کرتے، بلکہ ان کو سلام کہتے ہیں۔ تاریخ نے ایک واقعہ لکھا، یہ واقعہ سن لیجئے، ربط مسائل۔ جب یزید نے ولید کو خط بھیجا کہ حسین کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد دو کام کرنا، یا تو حسین سے بیعت لو یا پھر حسین کا سر کاٹ دو۔ امام گئے، سارے واقعات آپ کے پیش نظر ہیں۔ جب واپس آنے لگے دربار سے تو مروان بن حکم ملعون پیچھے پیچھے امام کے خدمت میں آیا، راستے ہی میں امام تھے کہ آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا ابا عبداللہ، اب دیکھیے یہاں پہ جملہ، میں چاہتا ہوں کہ کچھ نصیحتیں آپ کو کروں تاکہ آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ میں آپ کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دنیاوی اور آخرت کی سعادتوں سے محروم نہ رہنے پائے۔ یہ بھی تو سرچشمہ اخلاق ہیں۔ کچھ نہیں کہا کہو۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی مروان نے جملہ کہا نا تو امام نے پلٹ کر ایک جملہ کہا، توجہ رہے، آخری بات ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ۔ امام نے فرمایا کہ مروان سن، اگر یزید جیسا فاسق و فاجر انسان دین اور شریعت محمدی کا نمائندہ بن کر تخت پہ بیٹھ گیا تو پھر ہمیں ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ اسی کا نواسا ہے، اسی کا فرزند ہے کہ جس کا نانا دین اسلام کو لے کر کے آیا اور اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد سے آخر میں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ مروان سن، میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ہے کہ خلافت قیامت تک آل ابی سفیان پہ حرام ہے۔ اب آپ سوچئے، میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے کہ امام نے پوری تاریخ کو اس ایک جملے میں سمیٹ دیا
کہ قیامت تک خلافت آل ابی سفیان پہ حرام ہے. اور اس کے بعد سے امام چلے گئے. آیت تھی قرآن کی. ظاہراً نبی نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا. چونکہ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ آل محمد وہ ہیں کہ قرآن نے آل محمد کو پہچنوایا اور آل محمد نے قرآن کو پہچنوایا. یا یوں کہوں کہ قرآن اگر کتاب ہے تو تفسیر آل محمد کرتے ہیں. قیامت تک یہ آیت تشنا رہ جاتی. اس آیت پہ عمل کرنے والا کوئی نہ ملتا اگر ذات سرکار سید الشہداء مروان سے یہ جملہ نہ کہتی. امام نے جملہ کہہ کر کے قرآن کی آیت پہ عمل کر کے قیامت تک کے انسانوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو یزید کون ہے اور آل محمد کون ہے اور حسین کون ہے. آیت کہہ رہی ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. حسین نے ایسے اسلام پہ سلام کر کے ثابت کر دیا کہ یاد رہے تم لاکھ کوششیں کر لو، حسین بیعت کرنے والا نہیں ہے. حسین قربانیاں دے گا اور صرف اپنے بچوں کی قربانی نہیں دے گا تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ حسین نے سب کچھ قربان کر دیا سوائے آل و اولاد کے. حسین نے کہا میری اولاد چاہیے اسلام پہ قربان. اور اگر صرف اور صرف ہمارے خون سے یا عباس کے شانوں سے اسلام کو تقویت نہیں پہنچتی، اکبر کا سینہ ہے. اگر اس وقت بھی اگر اسلام کمزور ہوتا ہے تو میں اصغر کا گلا پیش کرتا ہوں. حسین نے سب کچھ قربان کر دیا. حسین سے بڑا کون مہربان تھا کائنات میں. میرے عزیزو، مردوں کے لیے سب سے غیرت کی جو شے ہے، جہاں پہ انسان کی غیرتیں جاگ جاتی ہیں، وہ گھر کی خواتین ہوتی ہیں. لیکن حسین ابن علی نے اسلام کی خاطر جہاں اکبر کا سینہ دیا، جہاں عباس کے بازو دیے، جہاں علی اصغر کا گلا پیش کیا، جہاں اپنا پورا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں پہ قربان کر دیا، وہیں حسین نے زینب اولیاء مقام کی چادریں تک اسلام پہ قربان کی ہیں. ارباب اعزا، بس 2 روایتیں پڑھتا ہوں، اسباب رحمت تمام کرتا ہوں. ارباب اعزا، یہ وہ ایام ہیں کہ جس ایام میں اہل حرم کو اسیر کر کے کوفہ لے جایا گیا. ارباب اعزا، لفظ کوفہ جب آپ یا ہم سنتے ہیں تو 2 طرح کے خیالات آتے ہیں. 2 جگہ ایسی تھی کوفے میں جہاں سیدانیوں کو خون کے آنسو بہانا پڑا. ایک بازار کوفہ اور دوسرا دربار کوفہ. ارباب اعزا، روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا ہے، تماشائیوں کا ہجوم تھا. ایک عیسائی عورت اپنے گھر کی چھت پہ کپڑے پھیلا رہی تھی کہ اس کی نظر پڑی کہ سڑکوں پہ قیامت کی بھیڑ ہے اور کچھ سوار ہیں، کچھ قیدیاں ہیں جو بازار میں آئی ہیں. ایک مرتبہ اور اس نے وہیں سے دیکھا. روایت کہتی ہے کہ اس کی نظر علی اکبر کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی. اس نے سارے منظر اپنے گھر کی چھت سے دیکھا، لیکن اس کا دل نہیں پسیجا، اس کو افسوس نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی اس کی نظر علی اکبر کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی ہے، اس نے چھت پہ لباس کو چھوڑا، دوڑتی ہوئی نیچے آئی، برہنہ سر بازار میں آئی اور اکبر کے سر کے قریب کھڑے ہو کر کے اکبر کے سر کو دیکھتی ہے، محملوں میں بیویوں کو دیکھتی ہے اور ایک جملہ کہا، پروردگار میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ جب یہ جوان مارا گیا ہو، اس کی ماں دنیا میں نہ رہی ہو. ارباب اعزا، مجھے انصاف سے بتاؤ، روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی اس عیسائی عورت نے جملہ کہا، ام لیلہ نے سنا
महमिल का पर्दा हटाया, महमिल से पुश्ते पुश्ते ऊंट की पीठ से एक मर्तबा इस औरत को देखा और देखने के बाद एक जुमला कहा, ऐ बीबी ऐसा न कह, अरे इस कड़ी अल जवान की माँ उम्मे लैला मैं हूँ। अरबाब अज़ा जरा तसव्वुर कीजिए कि क्या मंजर था कूफे का। अरबाब अज़ा यही कूफा है, आखिरी रवायत असबाब रहमत तमाम कर रहा हूं, यही कूफा है जब जनाब मुख्तार की हुकूमत जब कूफे में कायम हुई और जब जनाब मुख्तार तख्त पे बैठे तो एक दिन का वाकया है कि एक दरबान जनाब मुख्तार के करीब आया और आने के बाद उसने हाथों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कहा, अमीर मैं इब्ने ज़ियाद मलऊन के वक्त से यहां पे नौकरी कर रहा हूं। इब्ने ज़ियाद के वक्त में, उसके वक्त में मैं दरबान था। मैंने एक मंजर देखा जो आज तक मेरी समझ में नहीं आया। जनाब मुख्तार ने कहा, तूने क्या देखा? वो कहता है कि अमीर इस दरबार में जनाब मुस्लिम भी आए, इस दरबार में आपके आका सैयद सज्जाद भी आए। अरबाब अज़ा आखिरी जुमला है, असबाब रहमत तमाम कर रहा हूं। वो दरबान कहता है कि मौला जब आपके चचा मुस्लिम इस दरबार में आए थे, जब आपके अमीर मुस्लिम इस दरबार में आए थे तो मैंने देखा कि मुस्लिम का सर बुलंद था, लेकिन जब आपके मौला और आका सैयद सज्जाद इस दरबार में आए तो उनका सर झुका हुआ था। अमीर मैं आज तक नहीं समझ सका कि आखिर मुस्लिम का सर बुलंद क्यों था और आपके इमाम सैयद सज्जाद का सर झुका क्यों था। रवायत के जुमले हैं कि एक मर्तबा जनाब मुख्तार जमीन पे बैठ गए और बैठने के बाद खूब आंसू बहाए, खुल करके गिरिया किया। एक मर्तबा इस दरबार ने हाथों को जोड़ा, अमीर मुझसे कोई गलती हो गई, आप इतना गिरिया क्यों कर रहे हैं। एक मर्तबा जनाब मुख्तार ने उसके शाने पे हाथ रखा और कहा कि नहीं, तूने हमारे जख्म को ताजा कर दिया, तूने मेरे जख्म को ताजा कर दिया। दरबान परेशान हुआ, मेरे अमीर मैंने आखिर ऐसा कौन सा सवाल कर लिया। अब अरबाब अज़ा आखिरी जुमला है, मजलिस तमाम है। अरबाब अज़ा जनाब मुख्तार कहते हैं, तू वजह जानना चाहता है, तू वजह सुनना चाहता है कि जब जनाब अकील इस दरबार में आए थे उनका सर बुलंद क्यों था, और जब मेरा बीमार इमाम इस दरबार में आया उनका सर झुका हुआ क्यों था। एक मर्तबा दरबान कहता है, मौला जरा बात को वाज़ेह कीजिए। एक मर्तबा जनाब मुख्तार तड़प के एक जुमला कहते हैं कि सुन दरबान सुन, मुस्लिम का सर इसलिए बुलंद था कि उनके साथ उनकी माएं बेटियां न थी। अरे मेरा बीमार इमाम जब इस दरबार में आया तो माएं बहनें बेमकनाओ चादर सैयद सज्जाद के पीछे। अल्लाह लानतुल्लाहि अल कौमिज़ ज़ालिमीन। सयारहुल्लज़ीना ज़लमू अय्युहुम क़लबुन क़लबून।